من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ تو ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ اس کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں اس کو ضرور شیئر کریں۔ تو جو آج میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مالدار عورت سرداروں کو ٹھکرا کر ایک درے یتیم کے ساتھ شادی کرنے پر کیسے رضا ہوئی اور خود ہی شادی کی دعوت بھیج رہی ہے۔ یہ مالدار عورت کون ہے، کہاں تھی، یہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں ایک بہت ہی مالدار عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جس کا خاوند فوت ہو چکا تھا، اور وہ چاہتی تھی کہ ایسا ایماندار شخص مجھے ملے جو میرا مال لے کر شام کی طرف جائے اور تجارت، کیونکہ وہ تجارت کرتی تھی، اس کا خاوند بھی تجارت کرتا تھا، وہ تجارت کرتی تھی۔ تو اس زمانے میں اس کی عمر 40 سال تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جو امانت صداقت کا چرچے میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ ان کی امانت دیانتداری کا چرچا دور دور تک مشہور تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سے بات کر لوں۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ آپ میرا مال لے کر جایا کریں، میں جتنا دوسرے کو دیتی ہوں آپ کی ایمانداری کی وجہ سے آپ کو دگنا معاوضہ دوں گی، یعنی کہ ڈبل معاوضہ دوں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامی بھر لی اور اس کا مال لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس کا ایک نوکر تھا میسرہ، جو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا اور اس کو کہا کہ ان کی دیکھ بھال بھی کرے۔ تو میسرہ اس کو لے کر روانہ ہو گیا۔ جب شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو راہب کی خانقاہ کے قریب نستورہ میسرہ کو ملا، وہاں یہ ٹھہرے۔ تو نستورہ نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑا ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور لقب میں امین ہے۔ نستورہ نے کہا، سوائے نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین ہے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے تورات و انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرتے، تو میں ان کی بھرپور محبت کرتا اور پوری جان ساری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری کرتا اور تمام عمر گزار دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف بخشا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ واپس آ گئے۔ واپسی بار جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ 2 فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا۔
اور وہ فرط قدر سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دنوں کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتلایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کر دیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت و محبت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا اور انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور افتماب خاتون تھیں۔ انہیں اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہر پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا تھا، تو ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو حالہ اور حالہ بن ابو حالہ پیدا ہو چکے تھے۔ پھر ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ اس سے بھی 2 اولاد ہوئیں، ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ہند بن عتیق۔ حضرت خدیجہ کے دوسرے شوہر بھی انتقال کر گئے، جو بڑے سردار قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہشمند تھے، لیکن انہوں نے سب پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر اور آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر یہاں تک ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو گیا اور خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہا تو بڑے بڑے مالدار اور شہر کے مکہ کے سرداروں کے پیغاموں کو رد کر چکی تھیں، اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گی، اور کہاں خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا، جو ان کے بھائی عوام بن خویلد کی بیوی تھی۔ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات بھی حاصل کیں۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام پہنچا دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے تمام رشتہ داروں کے بڑے بزرگوں کے سامنے پیش کیا۔ بلا حضرت بی بی خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سرداران مکہ جو شرفا بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت کے پہلے آپ کے خاندان بڑوں کا آپ کے متعلق کیا خیال تھا، اور آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیا اثر ڈالا تھا۔ ابو طالب نے اس خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان، اپنے حرم کا منتظم بنایا۔ ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے، یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں، مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔
اما بعد، میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 201۔ جب ابو طالب یہ اپنا ولولہ انگیز خطبہ ختم کر چکے تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بھی کھڑے ہوئے اور ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے: خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام خصلتیں عطا فرمائیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں دیا 400 مشکال مہر کے بدلے۔ غرض حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام بیویوں سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے فضائل میں چند حدیثات بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آپ کے پاس ایک برتن لے کر آ رہی ہے جس میں کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان سے ان کے رب کا اور میرا سلام کہہ دیں، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک گھر بنایا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ بخاری جلد نمبر 1۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ تعریف سنی تو انہیں غیرت آ گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب تو اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا فرما دی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ازدواج مطہرات میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ غیرت کی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ان کا ذکر خیر فرماتے تھے، اور اکثر ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو کچھ گوشت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے تھے۔
اس سے میں چڑ جایا کرتی تھی اور کبھی کبھی یہ کہہ بھی دیا کرتی تھی کہ دنیا میں بس ایک خدیجہ ہی تو آپ کی بیوی تھیں۔ میرا یہ جملہ سن کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہاں ہاں بے شک وہ تھیں، انہی کے شکم سے تو اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 539 ذکر خدیجہ۔ امام طبرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کا انگور کھلایا۔ اس حدیث کو امام سہیلی نے بھی نقل فرمایا ہے، زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 326۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری سے سرفراز ہیں۔ ہجرت کے 30 برس قبل 65 سال کی عمر میں ماہ رمضان میں مکہ معظمہ کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان حجون جنت المعلیٰ میں خود بنفس نویس ان کی قبر میں اتار کر اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کو سپرد خاک فرمایا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کو حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین اکرام، یہ تھا اس پاک دامن عورت، مالدار عورت نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اور کیوں کر پسند کیا اور ان سے شادی کروائی اور ان کے قدموں پر ہر چیز نشاور کر دی۔ اپنا دن من دن، اپنا مال زال، ہر چیز میرے آقا کے قدموں میں نشاور کر دی، جس کے بدلے اللہ رب العزت نے جنت میں ان کو موتیوں کے محل کی بشارت سنائی ہے، جس نہ کوئی شور ہوگا نہ شراب ہوگا۔ یہ ہے میرے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا صلہ۔ تو ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔